جاتا ہے. آخر کار محلے والے تنگ ہو گئے, برادری تنگ ہو گئی, شہر والے تنگ ہو گئے. سفارش کی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا حضرت اس کو گھر سے نکال دیجئے. اب وہ بھٹکا ہوا انسان جب صحرا کا رخ کرتا ہے, سمندر اور ویران کا رخ کرتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو بستی والوں سے, علاقے والوں سے نکال دیا ہے, اب وہ انسان کہاں جاتا؟ اپنوں نے بھی ہاتھ دینا چھوڑ دیے, گھر والوں نے ٹھکانہ دینا چھوڑ دیا, دوست دشمن ہو گئے, محلے والے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا امتی انسان کو, امت محمدیہ کو صرف دنیا میں دو ہی آسرے ہوتے ہیں. ایک آسرا اللہ کا آسرا ہوتا ہے, ایک محمد عربی کا آسرا ہوتا ہے. اگر نبی بھی وقت کا نبی بھی ناراض ہو جائے, اللہ بھی ناراض ہو جائے, تو وہ انسان دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی جس سے حضرت موسیٰ بھی ناراض ہے, میرے اللہ بھی ناراض ہو چکے ہیں, اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بستی سے نکال لیا, وہ جنگل میں چلا جاتا ہے. اب بتائیے, وہ جنگل میں گیا, اس نے ادھر دیکھا, مشرق اور مغرب دیکھا, شمال اور جنوب دیکھا, دور دور تک انسان تو انسان, جانور بھی نظر نہیں آتا. اب اس نے مرنے کے قریب ہے, اب وہ یہ مر رہا ہے, سکرات لگی ہوئی ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ آخر دل میں چوٹ لگی, آخر مرنا تو ویسے ہی ہے, میں اللہ کا باغی ہو کر مر جاؤں تو کیا زندگی ہوگی میری, میں تو مرتا ہوں لیکن کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے مروں. اب اللہ سے اس نے لو لگانا شروع کر دی, دل میں طلب لگی, نماز پڑھنا شروع کر دی, اللہ سے راضی کر, اللہ کے ساتھ صلح کرنا شروع کر دی. اللہ رب العزت کی دربار میں دعائیں مانگتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن دنیا والوں کا حال تو یہ تھا, میرے دوستوں کا حال تو یہ تھا, مجھے گھر سے نکال دیا گیا, دوستوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا, اپنوں نے بیگانہ ہونے شروع کر دیے, محلے والوں نے بھگا دیا, شہر والوں نے نکال دیا. اللہ اگر تو نے بھی رخ موڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی جو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے, کہتا ہے ابھی میری دل کی تسلی نہیں ہو رہی, مزید دعا کو بڑھاتا ہے, کہتا ہے اللہ اگر اچھا مجھے بخشنے سے تیری شان میں بڑھتی ہے پھر مجھے نہ بخش, اگر تم مجھے بخش دے گا تیری شان بڑھ جائے گی, مجھے نہ بخش, لیکن اتنا تو کر دے جناب آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ کی آخری امت تک آنے والے جتنے بھی امت کے گناہگار ہوں گے ان کے گناہوں کو میرے سر پہ رکھ دے, مجھے جہنم میں بھیج دے, باقی کو تو معاف کر دے. تو چلو مجھے تو جہنم میں بھیج دے, باقیوں کو تو معاف کر دے. جب دل کی ایسی آوازیں آنے لگی, اللہ رب العزت نے دل کی دنیا ہی بدل دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ اب اس آدمی کے ساتھ میری صلح ہو گئی ہے, اب وہ میرا دوست بے یار و مددگار اپنے صحرا میں جان رب کو دے رہا ہے, جلدی کر دے, اس کا اعلان بھی کر دے, اس کا جنازہ بھی تو نے پڑھنا ہے, اس کا دفن اور کفن کا انتظام بھی جو تو نے کرنا ہے, بلکہ صرف آپ نے نہیں اپنی سلطنت میں اعلان کر دیجئے آج جو اس گناہگار کا بھی جنازہ پڑھے گا رب اس گناہگار کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ساری امت کو معاف کر دے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا, دیکھا گیا تو وہی آدمی گناہگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ تانے مارنے لگے, موسیٰ نبی ہو کے جھوٹ بولتا ہے, نعوذ باللہ, ابھی تو نے اعلان کیا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, اللہ اس سے ناراض ہے, اب یہ پہاڑ اور سمندر اور صحرا میں چلا گیا ہے, اب تو اعلان کر رہا اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی, جنازہ پڑھو, ذرا پڑھنے والا بھی جنتی ہو جائے گا. فرمایا وہ اس وقت بھی مجھے رب نے کہا تھا, اب بھی مجھے رب نے کہا ہے, یوں ہی تھوڑا سا وقت گزرا, اس کی دنیا کی دل کی دنیا ہی پلٹ گئی ہے, اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. جو ہی اللہ کے ساتھ صلح ہوئی تو اللہ نے یوں اس کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہے. میرے بھائیوں, مرنا تو ویسے ہی ہے, اگر ہم گناہ کر کے مر جائیں, ہم ذلت اور رسوائی کی موت مر جائیں, ایسی موت نہیں ہونی چاہیے, رب کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. حضرت علقمہ ایک صحابی رسول ہے, سکرات لگی ہوئی ہے, حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے بتایا, آقا آپ کا ایک شاگرد ہے, آپ کا صحابی ہے, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت,
آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت علقمہ نام ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام نے آقا کو بتایا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، چہرے کی زیارت کی، فرمایا اس کے گھر میں کوئی والدین زندہ ہے، والدہ یا والد کو گھر میں زندہ ہے؟ تو والد تو فوت ہو چکا ہے لیکن والدہ زندہ ہے، لیکن وہ کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ اماں کمزور، اپنے بیٹوں کا سہارا لے کر حضور کے قدموں میں پہنچی، حضور کا حکم جو پہنچا میرے پاس بلا کے آؤ، وہ سہارا لے کر پہنچتی ہے، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ کیا حکم ہے میرے بارے میں؟ فرمایا یہ آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس پہ ناراض ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بالکل ناراض ہوں۔ کس وجہ سے ناراض کی ہے؟ فرمایا اتنا ناراض کی ہے، ایک دفعہ مجھے گھر کا معاملے مجھے ڈانٹ پلا دی، اب صرف مجھے اسی بات پہ غصہ ہے، میں اس کو بھی بخشوں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، میرے بلال 4 لکڑیاں جمع کر کے آؤ۔ اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑیاں کیا کرنی ہے؟ کہتے آپ کے لخت جگر کو جلانا ہے۔ فرمایا میں وہاں ہو کے میرے سامنے میرے بیٹے کو جلا دے۔ آقا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ گواہ ہوگا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، مرنا تو ویسے ہی ہے، اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے جسم اور دل کو صاف کر دیجئے تاکہ رمضان مبارک کے روزے ہمیں آسانی سے اور رمضان مبارک کی تراویح ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، کوئی مشکلات نہ آئے، کوئی تھکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا